السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی دوست مدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل مدیہ کی زبانیں۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک نئی سٹوری جس کا نام ہے محبت اور دوستی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ میں نے اسے پہلی دفعہ دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی۔ اس نے حجاب پہنا ہوا تھا، یعنی اسکارف پہنا ہوا تھا جس میں صرف چہرہ نظر آتا ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی، یہ میرا خیال تھا کیونکہ میں نے اس کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، وہ کچھ چھپا رہی تھی، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ میرے لیے وہ دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی تھی۔ میرا خیال تھا وہ میری دوست اور زندگی کی ہمسفر بنے گی۔ میں نے اس کا نمبر حاصل کیا اور اسے میسج کیا، میں تمہارا دوست بننا چاہتا ہوں، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے پھر دوبارہ میسج کیا، ہم دوست بن سکتے ہیں، مجھے غلط مت سمجھو، میں اس قسم کا لڑکا نہیں ہوں، مہربانی کر کے جواب دو مجھے۔ پہلے تو اس نے مجھے نظر انداز کیا اور پھر غصے میں آ گئی۔ اس نے مجھے میسج کیا، کیا تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے؟ اور جو اس طرح میسج کر رہے ہو، ایسی شاعری اور ایسی درخواست کر رہے ہو، تمہارا کوئی دوست ہی نہیں ہے، دوبارہ میسج مت کرنا، سمجھے؟ میں نے اسے دوبارہ میسج کیا، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، میں صرف تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس کا جواب دیا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی دوبارہ میسج کرنے کی؟ اتنی بے عزتی ہونے کے بعد بھی تم مجھے میسج کر رہے ہو، بہت ہی بے غیرت قسم کے انسان ہو۔ میں نے اسے دوبارہ میسج کیا، میں تمہیں دوست کی طرح پسند کرتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرو۔ پر اس نے جواب نہیں دیا۔ میں نے کہیں سنا تھا کہ دوستی پہلا مرحلہ ہوتی ہے پیار کا۔ جس نے یہ کہا تھا میرا دل اسے پکڑ کر بہت مارنے کا کر رہا تھا، کیونکہ میں نے یہ فارمولا آزمایا تھا جس سے کچھ نہ ہوا۔ پھر مایوس ہونے کے بعد میں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ اس کا دل میرے لیے بدل دے، اس کے دل میں میرے لیے نفرت ختم کر دے۔ پھر میں نے اس کا بہترین دوست بننا چاہتا ہوں، اے میرے اللہ اس کا دل بدل دے، اس کا دل بدل دے۔ میں بھی ڈھیٹ قسم کا بندہ تھا، بار بار اس کا میسج کرتا رہا۔ کہتے ہیں کہ آپ سچے ہو تو اللہ آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کوشش کرتے رہیں اور آپ کے دل میں کوئی گندگی نہ ہو تو آپ کا دل صاف ہو تو آپ اپنے مقصد میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اس انسان جس کا نام عبداللہ تھا، اس کی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اسے منانا چاہتا تھا کہ وہ اس سے بھی شادی کرنا چاہتی ہے یا نہیں۔ اس لیے پہلے کوشش کر کے اس کا نمبر حاصل کیا، اسے میسج کیے، اسے تقریباً 6 مہینے لگے اس سے دوستی کرنے میں۔ میں اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکا، میں نہیں بتا سکا میں کتنا خوش تھا۔ ہم ایک ہی یونیورسٹی میں ایک کلاس میں پڑھتے تھے، ہم اپنی پڑھائی کے بارے میں بات کرتے، زندگی کے مسائل کے بارے میں بات کرتے، کیا پسند ہے کیا نہیں، یہ ہم سب کے بارے میں بات کرتے تھے۔ ہم بہترین دوست بن گئے تھے، اتنے بہترین کہ ایک دوسرے کو دیکھنا بنا نہیں رہ سکتے تھے۔ ہم ایک دوسرے کے چہروں کو پڑھ سکتے تھے، دور سے دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا تھا کہ آپ اس کا موڈ خراب ہے اور وہ اداس ہے، یا اداس ہو تو وہ بتا دیتی تھی۔ اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ مہا کو بتا دوں کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میری خواہش تھی کہ کاش اس کو بتا سکتا، لیکن میں اس سے ڈرتا تھا کہ کہیں وہ اس کو کھو نہ دوں۔ کہتے ہیں کہ محبت وہ جذبہ ہے کہ جو کسی طرح سے بھی مل جائے تو انسان کہتا ہے کہ وہ میرے لیے کافی ہے۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ جو ہماری دوستی اتنی گہری ہوئی ہے، جس کے ذریعے میں اس کو دیکھتا ہوں، اس سے بات کرتا ہوں، کہیں میں اس کا محبت کا اظہار کر کے اسے ہمیشہ کے لیے نہ کھو دوں۔ اسے ڈر سے میں نے اسے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا۔ پھر ایک دن مہا نے مجھ سے یہ کہا کہ ایڈی تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرے راز کو راز ہی رکھو گے۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میری لازمی اپنا وعدہ پورا کروں گا اور تمہاری راز کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ وہ مجھ سے کہتی ہے کہ عبداللہ میں سلیمان سے پیار کرتی ہوں، اس کے بنا نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی اس سے مجھے چھوڑ دیا تو۔ کہتے ہی جس سے وہ محبت کی جائے وہ کسی اور سے محبت کرتا تو اس کے تکلیف کا اندازہ صرف وہی لگا سکتا ہے جو محبت میں ٹوٹ جاتا ہے۔ میری آنکھیں برف کی طرح جم گئی تھی، میں صدمے کی حالت میں تھا،
خود کو اندر سے بہت بھاری سا محسوس کر رہا تھا، جس کسی نے میرے دل پر پتھر سا رکھ دیا۔ میں بہت زور زور سے رونا چاہتا تھا، لیکن آنسو تھے کہ گر ہی نہیں رہے تھے، یعنی میری آنکھوں سے نکل ہی نہیں رہے تھے۔ گرنا تو دور کی بات ہے، میں بہت درد محسوس کر رہا تھا۔ میں رونا چاہتا تھا پر رو ہی نہیں پا رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا میں کس طرح گھر واپسی آیا۔ مجھے 2 دن تک بخار رہا۔ جب میں اپنی جذباتی درد پر غالب آ گیا، یعنی میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور درد برداشت کرنا سیکھ لیا، تو اب مجھے اس حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے اپنے موبائل میں 30 میسج دیکھے جو ماہا کے تھے۔ وہ میرے لیے پریشان تھی، الجھن میں تھی کہ اچانک کیا ہو گیا۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ میں بیمار تھا۔ کہتے ہیں جب انسان محبت میں ہو تو دوسرے کی محبت نہیں پہچان سکتا۔ دوست ہونے کی وجہ سے اس نے میری محبت نظر ہی نہیں آئی۔ کچھ دنوں بعد ہم نے اس لڑکی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ میں نے اس کا نام پوچھا۔ پہلے جب آپ نے نام لیا تھا مجھے نام یاد نہیں رہا تھا۔ میں نے دوبارہ نام پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کا نام سلمان ہے۔ میں اسے جانتا تھا، وہ میرے مقابلے میں بہت ہی خوبصورت تھا۔ ایسا شخص جو آپ سے زیادہ خوبصورت ہو، آپ سے بہتر ہو، تو آپ کی حالت کیا ہوگی؟ پتہ نہیں کیوں مجھے اس تک سے کسی سے نفرت نہیں ہوئی، لیکن آج سے اس شخص سے بہت نفرت ہو رہی تھی۔ میں اسے پسند بھی نہیں کرتا تھا، اور یہ حقیقت تھی کہ میں اس سے جل رہا تھا۔ مجھے اس سے حسد ہو رہی تھی۔ جہاں حسد اور جلن آ جائے وہاں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، وہاں اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں حسد نے انسان اندھا ہو جاتا ہے، اور میں بھی اندھا ہو گیا تھا۔ مجھے کسی بھی طرح ماہا کو الگ کرنا تھا سلمان سے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ بالکل بھی تمہارے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے، وہ اچھا لڑکا نہیں ہے، مجھ پر یقین رکھو۔ لیکن ماہا نے کہا کہ مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے، پورا یقین ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ وہ اچھا ہے یا برا۔ اس نے صاف اور واضح انداز میں مجھے بتا دیا کہ اسے پرواہ ہی نہیں کہ وہ برا ہے یا اچھا، سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اسے بس یہ بات یاد تھی کہ اس سے محبت کرتی ہے، پھر چاہے اس میں لاکھ خامیاں ہی سہی، میں اسے برا بنا دوں۔ پر وہ اس کے لیے برا نہیں تھا۔ اس نے میرا منہ پر کہہ دیا کہ میں صرف اسی سے شادی کروں گی، اور کوئی بھی مجھے روک نہیں سکتا۔ اس کی آنکھوں میں اتنا یقین تھا کہ وہ ہل کر رہ گیا۔ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں اس سے کہنا چاہتا تھا کہ اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ تمہیں چھوڑ دے گا، اور اب میں تمہارا دوست بالکل بھی نہیں رہا۔ میں مطلبی ہو گیا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اب تم فیصلہ کرو کہ تمہیں دوست چاہیے یا اپنا پیار۔ یہ میرا ایک چال تھی، کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ اسے چھوڑ دے گی۔ میرے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی اور وہ رو رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی، کہہ رہی تھی کہ ایسا کیوں کر رہے ہو ایڈی؟ تم میرے بہترین دوست ہو، اور تم جانتے ہو کہ تم سے کتنی محبت ہے۔ میں تمہارے بنا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، ہر کام تم سے پوچھ کر بتا کر کرتی ہوں۔ میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کیا؟ لیکن مجھے اسے چھوڑنا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر وہ ہو کر بھی میری نہیں ہوگی تو یہ بات میں جانتا تھا کہ اس لیے اسے چھوڑ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھ سے پیار ضرور کرتی ہوگی، لیکن اپنے محبوب سے زیادہ نہیں کرتی۔ اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ماہا عبداللہ سے پیار کرتی ہے، لیکن سلمان سے زیادہ نہیں۔ پھر میں نے اسے اپنے آخری الفاظ بولے کہ اگر تم میری دوست ہو تو سلمان کو چھوڑ دو، اگر تم میری دوست نہیں ہو تو تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو۔ وہ حیران سے مجھ سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ تم میرے ایڈی نہیں ہو، تم میرا دوست اتنا مطلبی تو نہیں تھا، تم میرے ایڈی نہیں ہو۔ میں نے کہا یہ آخری ملاقات ہے، ہم محبت دوبارہ نہیں ملیں گے، اس لیے ہمیشہ کے لیے اللہ حافظ ماہا۔ میں بہت ٹوٹ گیا تھا کیونکہ اس نے مجھے نہیں اپنے محبوب کو چنا تھا۔ میں نے اس کا نمبر بلاک کر دیا اور اس کے ای میل ایڈریس بھی ڈیلیٹ کر دیا۔ ساری کشتیاں جلا کر پھر کبھی نہ ملنے کا وعدہ کیا۔ میں نے جب اس سے سارے رابطے ختم کر دیے تو مجھے کراچی میں بھی نہیں رہنا تھا جہاں وہ رہتی تھی، مجھے یہاں نہیں رہنا تھا۔ میں نوکری کے لیے لاہور چلا گیا۔ میں نے اپنے آپ کو مصروف کر لیا اور چاہ کر بھی اسے یاد نہ کر سکوں۔ میں نے چاہتا تھا کہ مجھے اس کی یاد آئے،
میں اپنی دوستی توڑ دی کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ کبھی میری نہیں ہو سکے گی۔ میں اپنے گھر والوں، دوستوں، سب کو بھول گیا۔ میں نے خود کو مشین بنا دیا تھا۔ ایک دن میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ مجھے بلا رہی ہے۔ ایڈی کہاں ہو تم؟ میں یاد کر رہی ہوں۔ ایڈی کہاں ہو تم؟ واپسی آ جاؤ، اگر تم نہ آئے تو میں مر جاؤں گی۔ میں مر رہی ہوں ایڈی، پلیز واپسی آ جاؤ۔ جب میں جاگا تھا میں پریشان تھا۔ میں اٹھا اور میں نے دعا کرنا شروع کر دی اس کے لیے۔ میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ، میں تو خوش نہیں لیکن تم اسے خوش رکھ، اور میں نے خواہش پوری نہیں کر سکی پر اس کی خواہش پوری کر دے۔ تم مجھے تو نہیں دیا پر اسے وہ دے دے جو مجھے نہ ملا۔ اسے وہ مل جائے جو میں چاہتا ہوں، وہ چاہتی ہے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور وہ خوش رہے۔ میں نے اس کے لیے بہت ساری دعائیں کی۔ میں نے اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے اس کی زندگی سے دور چلا گیا تھا۔ میں نے اپنے خوابوں کو نظر انداز کیا کیونکہ یہ میری کمزوری بن سکتے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو مصروف کر لیا۔ زندگی یوں ہی 2 سال چلتی رہی، خود کو مشین بنا کر، پاگل پن کرتے ہوئے، خود کو مصروف کر کے، لیکن مجھے کراچی آنا پڑا اپنی بہن کی منگنی میں شرکت کرنے کے لیے۔ میں اپنے دوستوں سے ملا جو یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتے تھے۔ گلاب خان بھی میری یونیورسٹی کے دوستوں میں سے ایک تھا۔ گلاب خان ہمارے کلاس فیلو ذکی بات کر رہے تھا تو اچانک اس نے مجھ سے پوچھا، کیا تمہیں یاد ہے ہماری کلاس کی سب سے خوبصورت لڑکی؟ مجھے یاد تھا پر میں نے جھوٹ کہا، مجھے نہیں یاد۔ کون تھی؟ اس نے کہا، میں مہا کی بات کر رہا ہوں، وہ پاگل ہو گئی ہے۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا پاگل ہو گئی ہے؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تم کیا بول رہے ہو عبداللہ؟ میں تو صرف ایک بات کی ہے، تمہیں اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ اس نے مجھے کہا، اور میں نے اپنے جذبات پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور اس سے پوچھا، یہ کیسے ہوا؟ اس نے بتایا کہ وہ کسی سے محبت کرتی تھی، اس نے اسے دھوکہ دے دیا۔ میں جب اس سے ملا تو وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ اس نے مجھے بھی نہیں پہچانا اور اپنے والدین کو بھی نہیں پہچان رہی تھی۔ اس کے والدین اس کے دوستوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے لیکن میں نے اسے کبھی کسی کے ساتھ نہیں دیکھا، اور تو میں کیسے بتا سکتا تھا اس کے دوست کون تھے؟ یا کسی لڑکی سے چکر تھا؟ نہیں۔ اور 1 سال سے پاگل پن کے دورے گزر رہی تھی۔ میں اسپتال گیا اور میں نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں اداس تھیں لیکن اس نے مجھے پہچانا نہیں۔ میں نے اس کی آواز سنی اور وہ اب آپ سے باتیں کر رہی تھی۔ عبداللہ کہاں ہو تم ہی تو صرف میرے دوست تھے۔ میں نے سلمان سے کہا تھا تم صرف غصے میں ہو، تم جلدی واپسی آ جاؤ گے۔ میں اپنے دوست کو جانتی ہوں، عبداللہ مجھے نہیں چھوڑ سکتا۔ سلمان وہ صرف میرا دوست تھا، میں نے اس سے صرف دوستوں والی محبت کرتی ہوں۔ سلمان، اس کے ساتھ وہ رونے لگتی۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔